بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہماری آزادی کا دن ہے۔ یہ لفظ آزادی تو بہت میٹھا لفظ ہے، لیکن اس کو عملی جامہ پہنانا زہر سے زیادہ کڑوا اور خطرناک ہے۔ خون کے دریا عبور کر کے آزادی حاصل ہوتی ہے، اور آزادی ہر مخلوق کی پسندیدہ دولت اور نعمت ہے۔ آج جس آزاد ملک میں ہم سانس لے رہے ہیں اور جی رہے ہیں، اس سدا بہار گلشن کی بنیادوں کو 16ویں صدی سے لے کر 14 اگست 1947 تک، یعنی 350 سال تک علماء امت کے مبارک خون نے سیراب کیا۔ میرے عزیز دوستو، ہندوستان پر انگریز دہشت گردوں کی یلغار تسلط کے بعد کچھ لوگ مال و دولت، اسباب، جائیداد اور نوکریاں لے کر غلامی پر راضی ہو گئے، لیکن میں قربان جاؤں بر صغیر کے اس عظیم بزرگ جس کا نام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، کہ جنہوں نے اپنے پورے خاندان، اپنے شاگردوں، متعلقین اور متوسلین کو ساتھ لے کر انگریز سامراج کے خلاف آزادی کا نعرہ مستانہ لگایا۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے جہاد کا فتویٰ دیا، اور شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمہ اللہ نے اس مبارک فتوے کو عملی جامہ پہنایا۔ چنانچہ ایک طرف جبر و استبداد، ظلم، مال و دولت، جائیداد کی لالچ، خوف، طمع، سب کچھ، اور دوسری طرف علماء حق کا بے سر و سامان قافلہ اپنے اللہ پر بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے لازوال قربانیوں کے سفر کو جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھا۔ گویا کہ یہ اعلان کیا کہ سو چاہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ چنانچہ تحریکیں چلتی رہیں، خون بہتا رہا۔ 1857 کی جنگ آزادی، شاملی کا میدان، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا قاسم نانوتوی، مفتی رشید احمد گنگوہی اور حافظ ضامن شہید رحمہم اللہ تعالی بہادری کے ساتھ آزادی کے سفر کو ان حضرات نے جاری رکھا۔ انگریز مورخ ٹامسن نے لکھا ہے کہ بادشاہی مسجد کے صحن میں پھانسی دینے کے لیے ترتیب بنائی گئی تھی، آگ کا انتظام کیا گیا تھا، جس میں بیک وقت 40 علماء کو آگ کی نظر کیا جاتا، آگ میں جلایا جاتا اور ان سے کہا جاتا کہ کیوں اتنی مشقت برداشت کرتے ہو، صرف 2 الفاظ بول دو کہ ہم اس تحریک آزادی میں شامل نہیں ہیں تو تمہیں سب کچھ ملے گا۔ لیکن وہ علماء یہ اعلان کرتے تھے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث ہیں، کبھی بھی حق و صداقت کے پرچم کو ہم اپنے ہاتھ سے گرنے نہیں دیں گے۔ عوام کو، عوام مسلمانوں کا قتل عام ہوتا، میرے دوستو، توپوں کے سامنے باندھا جاتا، لاہور سے لے کر دہلی تک ہر درخت کے اوپر علماء کرام کو لٹکایا گیا اور توپ کے سامنے باندھ کر اس کے اوپر توپ کے گولے برسائے گئے، اور ایسے حالات میں قرآن کریم اور تمام اسلامی کتب کو جلایا گیا، اور قومی زبان پر پابندی لگائی گئی، اور معاشی اعتبار سے بھی مسلمانوں کو تنگ کر دیا گیا، اسباب معاش کو ختم کر دیا گیا۔ ایسے حالات میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اور پھر اسی مدرسے کے مجاہدین نے آزادی کی تحریک کو آگے بڑھایا۔ میرے عزیز دوستو، شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ اور ان کے عظیم ساتھیوں کو بحیرہ روم میں مالٹا کی جیل میں رکھا گیا 3 سال سے زیادہ عرصہ، اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی پیٹھ بالکل جلی ہوئی تھی۔ جس وقت ان کو دفنایا جا رہا تھا تو اس وقت حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب حضرت کو مالٹا کی جیل میں آگ کے انگاروں کے اوپر سلایا جاتا اور لوہے گرم کر کے حضرت کی پیٹھ کو داغا جاتا، تو ہم حضرت سے درخواست کرتے کہ حضرت کوئی ایسے الفاظ بول دیے جائیں کہ جس میں آسانی ہو، لیکن حضرت فرماتے کہ نہیں، میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وارث ہوں، میں تو اسی نعرے پر قائم ہوں کہ یہ جبر و استبداد اور برطانوی راج ختم ہو، ظالم ہمارے ملک کو آزاد کر کے یہاں سے واپس جائے۔ بہرحال میرے دوستو،
بالآخر شہیدوں کا خون رنگ لایا۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آزادی کی تحریک نے طوفان کی صورت اختیار کی، اور علامہ محمد اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی اور مفتی محمد شفیع صاحب اور تمام مسالک کے بڑے بڑے اکابر علماء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مل کر کفر کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکا، اور دنیا کے نقشے پر ایک عظیم ملک جس کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نے اپنی آزادی کا اعلان کیا۔ اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی موجودگی میں ان کے حکم پر مشرقی پاکستان میں علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ اور مغربی پاکستان کراچی میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی تلاوت کے بعد، دعا کے بعد پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کو لہرایا، اور پھر الحمدللہ ہمارے علماء کرام نے اس عظیم سفر کو آگے جاری رکھا۔ دستور پاکستان، قانون پاکستان کو علماء کرام نے مل کر بنایا، اور 1948 میں ایک ہی سال کے بعد بابا قوم، بانی پاکستان، ہمارے عظیم قائد اعظم محمد علی جناح صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری قوم کو سوگوار چھوڑ کر اس دار فانی سے اللہ پاک جل شانہ کی طرف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بلاوے پر قائد اعظم محمد علی جناح صاحب رحمہ اللہ دنیا سے تشریف لے گئے، اور انہوں نے وصیت کی تھی۔ وصیت کے مطابق علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور تجہیز و تکفین کی ترتیب بنائی۔ میرے دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ آج بھی علماء امت نے ہر اعتبار سے اس عظیم ملک میں اپنا کردار ادا کر رکھا ہے۔ آئیے ہم مل کر اس گلشن کی آبیاری کے لیے، اس ملک کو ترقی دینے کے لیے، اس میں اسلامی نظام اور اس کے استحکام کے لیے یہاں کا بچہ اپنا کردار ادا کرے، جوان اپنا کردار ادا کرے۔ میرے جوان کی طاقت اور قوت پاکستان کی ترقی پر لگے، میرے بزرگ کا تجربہ پاکستان کی ترقی پر لگے، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کا ہنر اور ان کی پڑھائی اور ان کی تعلیم پاکستان کی ترقی کے لیے استعمال ہو، اور میرا مزدور بھائی بھی اور میرا بزرگ بھی اور ہماری خواتین بھی، ہم سب مل کر اپنے ملک کو ترقی دیں، اپنے ملک کو آگے بڑھائیں۔ الحمدللہ دنیا کے نقشے پر ایک اسلامی ایٹمی ملک ہے۔ ہمیں فخر ہے پاکستانی ہونے پر، ہمیں فخر ہے مسلمان ہونے پر، اور ہمیں فخر ہے پاکستان کے شہری ہونے پر، اور ہمیں فخر ہے ایک ایٹمی ملک کے باشندے ہونے پر۔ اللہ اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔